چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف. اسٹوری بہت خوفناک ہے. ڈسکور سے دونوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ جو بھی ڈرائیور ہوگا وہ ہماری آواز سن لے. لیکن کافی دیر چیختے رہے اور ہم تھک گئے. پھر اچانک اس ٹریکٹر پہ وہ ٹیپ بند ہو گئی. ہم نے دوبارہ سے چیخنا شروع کر دیا اور پھر ہم نے فیل کیا وہ ٹریکٹر ہماری طرف آنے لگا. اس دھند میں ایک دم سے ہمیں چمکتی ہوئی دھند اپنی طرف دکھائی دی. اس کے پیچھے ٹریکٹر تھا. اس کی ہیڈ لائٹ اس دھند پہ پڑ رہی تھی, اس فوگ پہ. کچھ ہی دیر بعد وہ ٹریکٹر نہر کے اس پار ہماری طرف تھا. اس ٹریکٹر سے ایک شخص اترتا ہے. اس نے ہمیں آواز دی. اس نے پنجابی میں ہمیں آواز دی, کون ہو تم؟ ہم نے بولا ہم شہر سے آئے ہیں اور فلانے گاؤں جا رہے تھے. ہم اس راستے سے اس گاؤں جا رہے ہیں. ہم نے اسے پورا سمجھایا. اس کے بعد اس شخص نے ہمیں غصے بھری لہجے میں بولا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس راستے سے آؤ؟ رات میں اس راستے پہ کوئی نہیں آتا. تم لوگوں نے اتنی بے وقوفی کیوں کی؟ اس شخص نے کہا کہ تم اس نہر کے رائٹ سائڈ پر چلتے رہو, میں ٹریکٹر لے کر اس طرف آ رہا ہوں. ہم رائٹ سائڈ پر چلتے رہے اور وہ ٹریکٹر بھی رائٹ سائڈ پر اس نہر کے دوسرے پار چلتا رہا. کافی چلنے کے بعد ایک چھوٹی سی پلیا آتی ہے, ایک چھوٹا سا برج. تو ٹریکٹر اس پر آ جاتا ہے. اس پہ ایک شخص تھا جس نے پورا اپنے آپ کو کورڈ کیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ میرے گھر, رات یہیں رک جاؤ, صبح ہوتے ہی تمہاری گاڑی کا بھی کچھ کر دیں گے اور تم یہاں سے چلے جانا. ہم نے کہا نہیں, ہمارے ساتھ ایک ڈیڈ باڈی ہے اور ہم نے اسے گاؤں ڈیلیور کرنا ہے. ان کے گھر فوتگی کا معاملہ ہے, انہوں نے اس کی تدفین کرنی ہوگی. وہ شخص بھی بڑا افسردہ ہو گیا یہ سن کے. اس نے بولا ٹھیک ہے, تم لوگ میرے ساتھ ٹریکٹر پہ بیٹھو, ہم لوگ وہاں چلتے ہیں جہاں تمہاری گاڑی کھڑی. میرے پاس کچھ ٹولز ہیں, شاید تمہاری کچھ ہیلپ ہو سکے. بہرحال ہم اس ٹریکٹر پہ سوار ہو گئے. اس پہ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. جو اس کے دونوں طرف مڈ گارڈ تھے, ایک بندہ اس پہ بیٹھ گیا اور ایک بندہ دوسرے والے پہ, اور بیچ میں بیٹھا وہ شخص اس ٹریکٹر کو ڈرائیو کر رہا تھا. اس نے ہیڈ لائٹس کے علاوہ ایک ہیوی ڈیوٹی لائٹ اپنی چھت پہ لگا رکھی تھی. راستہ اسے پتہ تھا, ہم نے صرف اس کو ہنٹ دیا تھا اور وہ اس راستے پہ چلنا شروع ہو گیا. چلتے چلتے 10-15 منٹ سفر کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم اپنی گاڑی کے بہت قریب ہیں. ہم وہاں رکے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری گاڑی کے سارے ڈورز کھلے ہوئے ہیں. پیچھے والی ڈگی کھلی ہوئی ہے اور گاڑی کے اندر کی چیزیں باہر کسی نے پھینک رکھی ہیں. ہم فوراً سے بھاگ کر گئے تو دیکھا ڈیڈ باڈی اپنی جگہ پر موجود تھی. ہم نے شکر ادا کیا اور ہم نے اسے کہا کہ دیکھو ابھی ہمارے جانے سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا, یہ جو کچھ ہوا ہمارے گاڑی سے نکلنے کے بعد ہوا. اس شخص نے کہا کہ میرے پاس کچھ ٹولز ہیں, یہ چیک کرو, یہ شاید تمہارے کسی کام آ جائیں. لیکن وہ ٹولز ہمارے کسی کام کے نہیں تھے. میری گاڑی کی اسٹیپنی کا کچھ ٹیکنیکل ریزن ہی ایسا تھا. بہرحال ان شارٹ یہ ہے کہ اس شخص نے کہا کہ پھر تم لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یہاں سے کچھ کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے, وہاں ایک پنچر شاپ ہے, وہ ابھی تو بند ہوگی لیکن جو اس کا آنر ہے اس نے وہ شاپ گھر میں ہی کھول رکھی ہے, یعنی گھر کے باہر. ہم چلتے ہیں, اس کا دروازہ نوک کر کے معذرت کر کے اس سے ریکویسٹ کر لیں گے وہ ہمارا کوئی حل نکال دے. میں ٹریکٹر تم لوگوں کے آگے آگے رکھتا ہوں, تمہیں گاڑی اسی حالت میں ڈرائیو کرنی پڑے گی. بہرحال ان شارٹ یہ کہ گاڑی کا ٹائر تو ویسے ہی پھٹ چکا تھا, اب اس سے زیادہ اور کیا خراب ہونا تھا. میں نے اسی حالت میں گاڑی سٹارٹ کی اور اس ٹریکٹر کو فالو کرنے لگا. وہ آگے آگے تھا, میں پیچھے پیچھے تھا. آپ یقین کریں گے ہماری گاڑی چل رہی تھی اور باقاعدہ کبھی ایسا لگتا کوئی پیچھے سے آ کے ہٹ کرتا ہے, کبھی کوئی سائڈ سے آ کے ہٹ کرتا ہے. مسلسل ایسی ایکٹیویٹیز ہمارے ساتھ ہو رہی تھی اور ہمیں کبھی ایسا بھی لگتا تھا کوئی شیڈو نما چیز ہماری سائڈ سے آتی اور ہمیں اشارے کر کے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن ہم لوگوں نے ٹھانی ہوئی تھی کہ ہم کچھ بھی ہو جائے نہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نہ اپنے سائڈوں پہ دیکھیں گے, بس ہم چلتے رہے, اس ٹریکٹر کو فالو کرتے رہے. کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی چلانے کے بعد ہمیں گاؤں میں پہنچتے ہیں. اس شخص نے ایک جگہ پہ ٹریکٹر روکا اور ایک گھر کا دروازہ کھڑکایا. شاپ باہر تھی جو کہ بند تھی. کافی زیادہ نوک کرنے کے بعد وہ شخص باہر آتا ہے. وہ نیند میں تھا. اس ٹریکٹر والے نے اسے کہا کہ یہ لوگ شہر سے آئے ہیں اور ان کے پاس ڈیڈ باڈی ہے, کسی کی مجبوری ہے, مسافر لوگ ہیں, ثواب کا کام ہے, مانا کہ تمہاری نیند خراب کی ہے لیکن ان کی ہیلپ کرو. اس شخص نے جب پوری بات سنی تو فوراً سے ہماری ہیلپ کرنے کے لیے راضی ہو گیا. وہ دوبارہ اندر گیا اور کچھ کیز لے کر آیا. اس نے اپنی شاپ کھولی. شاپ بھی کوئی اتنی اچھی شاپ نہیں تھی جیسے گاؤں دیہات میں ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس نے ہماری گاڑی کا ٹائر چینج کیا, جو اسٹیپنی تھی اس کو پراپر فٹ کیا. اور اسی دوران اس شخص نے گھر جا کر اپنی بیگم کو اٹھایا اور ہمارے لیے چائے بھی بنوائی. ہم بڑے شکر گزار ہیں اس کے, کیونکہ وہ شخص ہمیں آج تک یاد ہے, اور وہ ٹریکٹر والا بھی. اگر وہ بھی یہ سٹوری کبھی سن لیں یا سن رہے ہوں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے. تو میں ان لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اتنے میں ہماری گاڑی ریڈی ہوئی اور اس کے بعد ان لوگوں نے ہمیں ایک راستہ بتایا کہ اب اس راستے سے نہ ادھر ہونا نہ ادھر, تم لوگوں نے یہی راستہ لینا ہے.
اور اس کے بعد وہ تقریباً 10 منٹ کا سفر ہم نے اس ٹریکٹر کو ہی فالو کرتے ہوئے کیا۔ وہ ہمیں ایک روڈ پر لے گیا اور وہ روڈ بھی آگے جا کر جی ٹی روڈ پہ ملنا تھا۔ اس نے آگے سے کہا کہ سیدھا جاؤ اور سیدھا جی ٹی روڈ آ جائے گا۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے سفر پر چل پڑے۔ پھر تقریباً کوئی 3.5-4 گھنٹے ہمیں اس گاؤں میں پہنچتے پہنچتے اور لگ گئے۔ عدنان بھائی، وہ ویسے تو سفر ٹوٹل 4-5 گھنٹے کا تھا، لیکن ان سب معاملات کے بعد وہ سفر پوری رات میں کٹا۔ ہم جب اس گاؤں پہنچے تو لوگ پہلے سے تیار تھے، سب نے ڈیڈ باڈی ریسیو کی اور وہاں پہ ایک رونا دھونا کو حرام مچ گیا۔ کسی نے نہ پوچھا ہم سے کہ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے، نہ وہ لوگ اس حالت میں تھے کہ ہم انہیں اپنا پورا انٹرویو دیتے۔ تو بہرحال ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم نے ان کی امانت ان کے ہاتھ میں سونپ دی، اور اس کے بعد ہم نے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ واپسی کا سفر ہم نے دن میں ہی کیا، اور جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پنجاب کی فوگ کتنی زیادہ ہوتی ہے، صبح بھی بہت زیادہ فوگ تھی۔ ہم نے واپسی کا سفر بھی جی ٹی روڈ سے ہی لیا، لیکن اب کی بار ہم نے کوئی رانگ ٹرن لینے سے گریز کی۔ ہم نے جو راستہ سیدھا سیدھا رکھا ہوا تھا ہم اس پہ ہی آئے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا عدنان بھائی جو میری زندگی میں مجھے آج تک یاد ہے۔ میں آج بھی وہاں جاب کرتا ہوں، میرا وہ ساتھی، اور میں آج بھی جب بھی وہ واقعہ یاد کرتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کے لسنرز میں سے شاید کچھ لوگ اس بات پر یقین نہ کریں، لیکن یہ واقعہ سچا ہے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں، ایک چیز مسٹری رہ گئی کہ جب ہمیں اس گاڑی میں وزن محسوس ہوا تھا تو اس کوفن باکس میں وہ ہلچل کیسی تھی، اور یہ بات تو طے تھی کہ وہ آواز اس کوفن باکس سے ہی آ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کوئی کوفن باکس میں اندر کی طرف سے مکے مار رہا ہے۔ عدنان بھائی، یہ بات ہم نے کسی صاحب علم سے بھی شیئر کی، انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ تم جس جگہ پر تھے وہاں پر اثرات تھے، اور جو یہ اثرات ہوتے ہیں یہ ایسے مرے ہوئے انسانوں پر فوراً سے حاوی بھی ہو جاتے ہیں، تو شاید وہ اثرات کچھ ٹائم کے لیے صحیح اس باڈی میں آ گئے ہوں، اور جب تم لوگوں نے اللہ کا کلام پڑھا تو وہ اس سے نکل گئے ہوں۔ بہرحال کئی لوگوں نے کچھ بتایا، کئی لوگوں نے کچھ، لیکن سچ کیا تھا وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ تو یہ تھی میری ایک سٹوری، اگر آپ کو صحیح لگے تو اپنے چینل پر لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی سٹوری نے آپ کا طرح نکال دیا ہوگا۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ میری ہارر سٹوری فیملی کا حصہ بن جائیں گے، اور میری سٹوری کے ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جایا کریں گے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا، تھینک یو سو مچ مجھے اتنا پیار دینے کے لیے، اتنے اچھے کامنٹ کرنے کے لیے، ویڈیو کو لائک کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے۔ میں دل سے بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا۔ اور اگر آپ بھی اپنی کوئی سٹوری مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں ایک واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ مجھے لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں اور وائس میسیج کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن پلیز جو سٹوری آپ مجھ سے شیئر کریں گے وہ آپ نے کسی اور چینل پہ شیئر نہ کی ہو۔ اور اگر آپ میرے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے، اس پہ کلک کر کے آپ میرے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کی اپڈیٹس اس پر آتی رہتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔